وہ اپنی بہن کی بات کو بہت دھیان سے سن رہی تھی۔ میاں کا غصہ اسے چھپا ہوا نہیں تھا۔ وہ گھٹی گھٹی رہتی اور بچے سہمے رہتے تھے۔ وہ میاں کے لیے طرح طرح کے کھانے بناتی، وقت پر اس کے کپڑے تیار رکھتی، اس کے رشتہ داروں کی خوب خاطر مدارت کرتی، لیکن میاں کی بد مزاجی میں کمی نہ آتی۔ اور گنگی تو وہ بھی نہ تھی، اور یوں جھگڑے کی ایک نہ ختم ہونے والی ابتدا ہو جاتی۔ کوئی کہتا کہ نظر لگ گئی ہے، کوئی کہتا یہ تو جادو یا بندش کا معاملہ لگتا ہے۔ انہی خدشات کو ذہن میں رکھ کر اس کی بہن کسی خاتون کی تعریف میں زمین و آسمان ایک کرتے ہوئے رضیہ کو اس کے پاس چلنے پر اکسا رہی تھی۔ بجو ایمان سے وہ کوئی جعلی پیر نہیں، ایک پیسہ نہیں لیتی۔ جب سے ہمارے محلے میں آئی ہے کتنے گھروں کے جھگڑے ختم ہو گئے ہیں۔ بڑی اللہ والی عورت ہے، بڑے زبردست وظیفے بتاتی ہے۔ اگلے دن دونوں وہاں پہنچ گئیں۔ ان کو زیادہ نہیں بتانا پڑا، خاتون خود ہی آگے سے آگے بولے جا رہی تھیں۔ وہ اندر ہی اندر باجی کی پہنچ کی قائل ہو چکی تھی، لیکن یہ کیا، باجی نے اس کا کیس ہاتھ میں لینے سے صاف انکار کر دیا۔ رضیہ نے بہت کوشش کی، لیکن وہ نہ پیسے لے کر مانی، نہ منت سماجت پر۔ اس کا کہنا تھا کہ وظیفہ بہت کٹھن ہے، 3 ماہ میں ایک دن بھی کسی عمل میں کمی ہو گئی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ وہ وہیں بیٹھ کر باقی عورتوں کے جانے کا انتظار کرتی رہی۔ جب سب چلی گئیں تو باجی نے اسے خود ہی اندر بلا کر سمجھایا کہ دیکھو بی بی، تمہارے میاں جس قدر جلال میں آ جاتے ہیں، ان کے علاج کے لیے وظیفہ بھی بہت ہی جلالی کرنا ہوگا، اور اس کے لیے تم کو بہت مشقت کرنی ہوگی۔ کچھ احتیاط تو شروع کے 90 دن کرنی ہوگی، باقی تاحیات کرنی ہوگی۔ اس نے رو رو کر ان سے پکا وعدہ کیا کہ آپ جیسا کہیں گی میں بالکل ویسے ہی پابندی کروں گی۔ باجی نے کچھ ڈبے کھول کر مختلف صفوف نکال کر رضیہ کو تھماتے ہوئے ان کے استعمال کا طریقہ بتانا شروع کیا۔ وہ گھر لوٹی تو اس نے بہت سوچ بچار کر کے یہ فیصلہ کیا کہ وظیفہ فوری شروع نہ کیا جائے، کیونکہ اس کے لیے جو شرطیں لازمی پوری کرنی تھیں ان کو پورا کرنے میں تقریباً ہفتہ درکار ہوگا۔ ہر وہ کپڑا جو اس نے یا بچوں نے ایک بار بھی پہنا ہو ان کو دھو کر رکھنا تھا۔ گھر کی در و دیوار کا ہر کپڑا جو دھل سکے اسے دھونا تھا۔ سو پہلے روز 3 دن کا کھانا اکٹھا بنا کر رکھا، پھر ساری الماریاں اس بہانے صاف ہو گئیں۔ کچھ غریبوں کا بھی بھلا ہو گیا کہ فالتو کپڑے انہیں دے ڈالے، یہاں تک کہ سردیوں میں 3 ماہ متواتر پہنے جانے والے کوٹ جو گزشتہ 3 سال سے ڈرائی کلین نہیں ہو پائے تھے ان کے بھی دن پھر گئے۔ اگلا مرحلہ در و دیوار تھے۔ برسوں بعد آج گھر کے پردوں کی کھڑکیوں سے جدائی کا صدمہ برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ اگلی باری اندھیری اور نمی والی جگہوں کی تھی جہاں کچھ صفوف چھپا کر رکھنے تھے۔ یوں وظیفہ شروع کرنے کا دن آ پہنچا۔ اس کا دل سوال کیے جا رہا تھا کہ اتنی جان مارنے کے بعد بھی کچھ نہ ہوا تو، لیکن آج سے اس کے منفی سوچنے، کڑنے اور غصہ کرنے وغیرہ سب پر اگلے 3 ماہ کے لیے سخت پابندی تھی، اور ان سب سے نجات کے لیے اسے کثرت سے الحمدللہ کا ورد کرنا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ورد کرتے کرتے خود بخود اسے زندگی میں ان گنت مثبت باتیں بھی نظر آنے لگیں، اور وہ اپنی ناشکری پر استغفار کے ساتھ ہی ان نعمتوں پر شکر کرنے کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ دوسرے عوارض بھی پڑھنے میں تو آسان ہی تھے، لیکن ان کے انتظامات بہت تھے۔ صبح والا وظیفہ رات کو پہنے ہوئے کپڑوں میں نہیں پڑھا جانا تھا۔ اب لازمی اسے بچوں کو ڈراپ کرنے سے پہلے حلیہ ٹھیک کرنا پڑتا۔ دوپہر والے کے لیے تو بہت کوشش کرنی پڑتی۔ اس کے لیے حل یہ نکالا کہ وہ ناشتے کے فوراً بعد نہ صرف کھانا بناتی بلکہ ساتھ ہی موم بتی بھی جلا کر رکھتی تاکہ کچے گوشت اور مسالوں اور سبزیوں اور دالوں کی بو اس کی محنت سے صاف کیے پردوں اور الماریوں میں نہ جذب ہو سکے، ورنہ اسے دوبارہ اسی مشقت سے گزرنا پڑتا۔ لیکن اب وہ پہلے والی آزادی کہاں تھی؟ اب تو کھانا پکانے کے بعد لازمی اسے نہا دھو کر کپڑے تبدیل کرنے پڑتے۔ ابھی شروع ہی کے دن تھے کہ کسی بات پر میاں صاحب غضبناک ہو اٹھے۔ رضیہ کے ضبط کا بندھن ٹوٹنے کو تھا کہ اسے باجی کی دی ہوئی نصیحت اور پڑی ہوئی دار چینی یاد آ گئی۔ اس نے جھٹ سے دار چینی کا ٹکڑا دانتوں کے بیچ رکھا اور جتنی زور سے شوہر پر غصہ آیا اتنی زور سے اسے دباتی گئی، یہاں تک کہ سخت مرچیں لگنے پر اسے پانی پینا پڑا۔ پانی پی کر رہا سا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا، اور ہر بار یہی ہوتا، حتیٰ کہ یہ کرامت بھی ظاہر ہو گئی کہ میاں صاحب نے خود ہی اپنے رویے پر ندامت کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ دن گزرتے رہے اور ہر دوسرے دن بہتر ہوتا چلا گیا۔
گھر کے ہر فرد میں اور ماحول میں کئی مثبت تبدیلیاں رونما ہونی شروع ہو گئی تھیں۔ 3 ماہ گزرنے تک حالات مثالی ہو گئے تھے۔ وہ باجی کا شکریہ ادا کرنے پہنچی تو وہ اس کی رودات سن کر خوش ہوئیں اور مسکرا کر کہنے لگیں کہ بیٹی، تم جیسی نادان بچیوں کو اللہ تعالیٰ جعلی عاملوں سے محفوظ رکھے۔ تمہارے گھر کا تمام بگاڑ تمہارے ناقص ٹائم مینجمنٹ اور سخت لاپرواہی کی وجہ سے تھا۔ بس ان کمزور پہلوؤں کو درست کرتے ہی ماشاءاللہ زندگی خوشگوار ہو گئی۔ جب تم پہلی بار میرے پاس آئی تھی مجھے اسی وقت تمہارا اسٹیٹ آف مائنڈ سمجھ آ گیا تھا۔ اگر میں تم کو براہ راست یہ کہہ کے روانہ کر دوں کہ بی بی جاؤ اپنا دھیان رکھو تو تم کبھی سمجھ نہ پاتی، کیونکہ 2 اسکول جانے والے بچوں کے ساتھ یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ کسی بھی دوست رشتے دار کھلے یا ڈھکے چھپے تمہاری توجہ اس طرف نہ دلائی۔ بعض اوقات انسان اپنی عادتوں کا اسیر ہو جاتا ہے۔ یہی تمہارے میاں اور تمہارے ساتھ ہوا۔ گھر گرہستی کے کاموں میں تم خود فراموشی کا شکار ہوتی چلی گئی۔ میاں شعوری طور پر عادی ہوتے گئے لیکن لاشعوری طور پر راضی نہ ہو سکے۔ میں نے تمہیں غصہ نہ کرنے کی سخت تاکید اس لیے کی تھی کہ مسلسل کڑنے کی وجہ سے جسم سے ایسے مادوں کا اخراج شروع ہو جاتا ہے جن کی بو نہانے کے باوجود بھی ختم نہیں ہو پاتی۔ جو سفید سفوف میں نے تمہیں دیا تھا وہ کوئی کرشماتی چیز نہیں تھا بلکہ سادہ سے پھٹکری کا پاؤڈر تھا جو کہ بہترین اینٹیسپیرنٹ ہوتا ہے۔ کچھ تو مردوں کی تعریف کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، اور جب بیوی خود سلیقے سے نہ رہے، بچوں اور گھر کو سلیقے سے نہ رکھے تو وہ غصہ بھی کرتے ہیں، اور وہ نہ خود سمجھ پاتے ہیں نہ سمجھا پاتے ہیں، بس بات بات پر الجھنے لگتے ہیں۔ جب تم نے ان باتوں پر توجہ دی تو حالات سدھر گئے۔ سچ کہوں کہ اگر میں تم سے کہتی کہ بیٹا جا میاں کو غصہ آیا کرے تو تم ہر صورت خاموش رہا کرو، تو کیا یہ بات تم خود نہیں جانتی تھی؟ وہ جو حیرانی سے اب تک سب کچھ سن رہی تھی، گردن ہلاتی ہوئی بولی کہ باجی ہر جھگڑے کے بعد میں خود کو کوستی کہ کاش میں چپ رہ جاتی تو بات ہی نہ بڑھتی، لیکن جب وہ غلط الزام لگانا شروع کر دیتے تب تو۔ باجی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا کہ رضیہ، تمہارا ایمان کیا کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلط ہو سکتے تھے؟ رضیہ نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو وہ بولی کہ ایک بار ایک آدمی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بات پر بحث کرنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں موجود تھے۔ وہ آدمی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتا رہا اور وہ خاموشی سے سنتے رہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے رہے۔ لیکن جیسے ہی اس شخص سے تنگ آ کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جواب دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت غصے میں وہاں سے اٹھ کر جانے لگے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے لپکے اور ناراضگی کی وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ تم جب تک خاموش رہے تمہاری جانب سے ایک فرشتہ اس شخص کو جواب دے رہا تھا، لیکن جب تم نے جواب دیا تو وہاں شیطان آ گیا۔ پھر باجی ہنستے ہوئے بولی کہ اب سے غصہ آئے تو دار چینی چبا کر منہ بند رکھو گی، یا اس یقین سے کہ ایک فرشتہ تمہاری جانب سے جواب دینے پر متعین ہے اور وہ اس وقت تک جواب دیتا رہے گا جب تک تم خاموش رہو گی۔ وہ بھی ہنسنے لگی کہ باجی میں تو سمجھی تھی کہ دار چینی پر آپ نے زبردست عمل کیا ہوا ہے۔ واقعی میری خاموشی اختیار کرنے سے حیرت انگیز طور پر یہ ہونے لگا کہ کچھ دیر غصہ کرنے کے بعد یا کچھ دن کے بعد میاں صاحب وہی کہتے یا کرتے جو میں چاہ رہی ہوتی۔ پھر ساتھ ہی ایک سوال، اس بات کا تو مجھے احساس ہو رہا ہے کہ 3 ماہ کا وقت میری عادتوں اور روٹین کو پکا کرنے کے لیے ضروری تھا، لیکن گھر میں خوشبو اور میرے پاس سے خوشبو کا تعلق بھی وظیفے سے نہیں۔ باجی نے شفقت سے کہا، تھوڑا سا ذہن پر زور دو تو یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ ہم بچپن سے پڑھتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ نوجوانی میں علم ہوتا ہے کہ نکاح کے ذریعے آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے، لیکن شادی کو 2 سال نہیں گزرتے کہ سارے سبق فراموش کر دیتے ہیں۔ عورت کو اپنی محنت، حکمت و اخلاق، صبر، درگزر اور مستقبل مزاجی سے ماحول بنانا پڑتا ہے۔ ہمارا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ بہت سی مسلمان خواتین تو غیر مسلم سوسائٹی میں اپنا آپ منوانے کے لیے ان میں اتنا رچ بس جاتی ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسلمان ہیں، اور جن کے پہناوے سے ان کے مسلمان ہونے کا پتہ چلتا ہے ان میں اکثر ایسی خواتین ایسی ہوتی ہیں جو باہر جاتے ہوئے ستر پوشی کا تو خیال رکھتی ہیں مگر پرسنل ہائیجین اور اپیرنس کو یکسر فراموش کر دیتی ہیں۔
کاش وہ جان سکیں کہ بحیثیت مسلمان وہ اپنے ہر عمل سے یا تو ایک غیر مسلم کو دعوت دین دے رہی ہوتی ہیں یا اسے دین سے متنفر کرنے کی مرتکب ہیں۔ کاش ہم سمجھ پائیں، ہمیں تو ہر کام احسن طریقے سے کرنے کا حکم ہے، تو اب کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو نیت جانتا ہے اور اعمال فرشتے لکھ رہے ہیں۔